سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے افسوسناک واقعے پر وزیر اعظم نے کل پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلا لیا۔ اجلاس میں سویڈن واقعے پر قومی لائحہ عمل مرتب کیا جائے گا۔ 7 جولائی کو یوم تقدس قرآن بھی منایا جائے گا، جبکہ سویڈن واقعے کے خلاف ملک گیر احتجاج کا فیصلہ بھی کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اہم اجلاس۔ سویڈن میں قرآن کریم کی بے حرمتی کے معاملے پر غور۔ وزیر اعظم کا 7 جولائی کو یوم تقدس قرآن منانے کا فیصلہ۔ جمعہ 7 جولائی کو سویڈن واقعے کے خلاف ملک گیر احتجاج بھی ہوگا۔ وزیر اعظم آفس سے جاری اعلامیہ کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف کی تمام جماعتوں سمیت پوری قوم کو احتجاج میں شریک ہونے کی اپیل ہے۔ پوری قوم یک زباں ہو کر شیطانی ذہنوں کو پیغام دے گی۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ جمعہ کو ملک بھر میں سویڈن واقعے کی مذمت میں احتجاجی ریلیاں نکالی جائیں۔ وزیر اعظم نے جمعرات کو پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلانے کا بھی فیصلہ کیا ہے اور ہدایات جاری کی کہ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں سویڈن واقعے پر قومی لائحہ عمل مرتب کیا جائے۔ پارلیمنٹ کے فورم سے قوم کے جذبات اور احساسات کی بھرپور ترجمانی کی جائے۔ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں مشترکہ قرارداد منظور کی جائے۔ وزیر اعظم نے پاکستان مسلم لیگ نون کو جمعہ کے روز یوم تقدس قرآن میں بھرپور شرکت کی ہدایت کی اور پارٹی کو ملک بھر میں احتجاجی ریلیاں نکالنے کی بھی ہدایت کی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ قرآن کریم کی عزت و حرمت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اس کے لیے ہم سب ایک ہیں۔ گمراہ ذہن اسلامو فوبیا کے منفی رجحان کو پھیلا کر مذموم ایجنڈے پر عمل پیرا ہیں۔ دنیا بھر کی امن پسند، بقائے باہمی پر یقین رکھنے والی اقوام اور قیادت اسلامو فوبیا کا شکار اور مذہبی تعصبات کی حامل متشدد قوتوں کا راستہ روکیں۔ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کا سویڈن کی حکومت کو خط۔ قرآن پاک کی بے حرمتی کے خلاف شدید احتجاج کیا۔ صادق سنجرانی نے خط میں کہا، گلوبل ولیج میں مقدس شخصیات، صحیفوں اور مذہبی جذبات کی بے حرمتی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ علاقائی اور عالمی استحکام کے لیے مختلف مذاہب کے مابین احترام ضروری ہے۔ سویڈن حکومت اسلام بارے غلط فہمیوں کو دور کرے۔ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کا سویڈن پارلیمنٹ کے اسپیکر کے نام خط۔ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی نے سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے واقعے پر پاکستانی عوام کے جذبات سے آگاہ کرتے ہوئے لکھا کہ جدید دور میں مقدس ہستیوں، صحیفوں اور مذہبی جذبات کی بے حرمتی کے لیے کوئی گنجائش نہیں۔ اسلام ایک جامع ضابطہ اخلاق ہے جو رواداری، امن، خوشحالی، انسانیت اور محبت کی گہری اقدار کو سمیٹتا ہے۔ قرآن امن کو برقرار رکھنے کی اہمیت پر زور دیتا ہے۔ صادق سنجرانی نے مزید کہا کہ قرآن پاک کی حالیہ بے حرمتی اور ماضی کے دیگر واقعات علم کی کمی اور غلط فہمیوں کی جڑ ہے۔ ہم باہمی تعاون سے پرامن اور روادار دنیا میں اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں۔ سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے خلاف لندن میں مسلم کمیونٹی کا احتجاج۔ سویڈن کے سفارت خانے کے سامنے مظاہرہ کیا گیا۔ لندن میں مسلم امہ سویڈش سفارت خانے کے باہر جمع ہوئی مظاہرین نے کہا کہ قرآن پاک کی بے حرمتی انتہائی افسوسناک ہے۔ مسلمان تمام مذاہب کا احترام کرتے ہیں، لیکن اس طرح کے واقعات سے ان کی دل آزاری ہوتی ہے۔ مظاہرین نے یورپی یونین سے مطالبہ کیا کہ وہ ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے فوری طور پر آئینی اور قانونی اقدامات اٹھائے۔ IMF کے ساتھ $3 ارب کے اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ معاہدے کے بعد روپے کی قدر پر مثبت اثرات سامنے آنے شروع ہو گئے۔ انٹر بینک اور اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قدر میں بڑی کمی ہوئی۔ IMF اور پاکستان کے مابین معاہدے کے بعد فوریکس مارکیٹ میں روپیہ ڈالر کے مقابلے میں مضبوط ہونا شروع ہو گیا۔ تعطیلات کے بعد انٹر بینک میں ٹریڈنگ شروع ہوتے ہی ڈالر کی قدر میں تیزی سے کمی ہوئی۔ انٹر بینک میں ٹریڈنگ کے اختتام پر ڈالر $10.55 سستا ہو کر $275.44 پر بند ہوا۔ اوپن مارکیٹ میں بھی ڈالر کی قدر میں کمی ہوئی۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر $11 سستا ہو کر $279 پر پہنچ گیا۔ انٹر بینک میں ڈالر اپنی بلند ترین سطح سے $23.50 اور اوپن مارکیٹ میں ڈالر بلند ترین سطح سے $33 کم ہو گیا ہے۔ اس کی جو بنیادی وجہ جو ہے آپ کا IMF سے ڈیل ہونا، اور اب ساتھ ساتھ ہمیں IMF سے بھی لون ملے گا اور جو ہمارے دوست ممالک ہیں یہاں سے بھی فنڈز آئیں گے، تو ڈالر کا جو مسئلہ ہے وہ کافی حد تک ریزالو ہو جائے گا۔ دوسری جانب کاروباری ہفتے کے دوسرے روز اسٹاک مارکیٹ میں مندی رہی۔ ٹریڈنگ کے آغاز پر تیزی، لیکن پھر ملا جلا رجحان رہا۔ ٹریڈنگ کے اختتام پر 100 انڈیکس 342 پوائنٹس کمی سے 43,557 پوائنٹس پر بند ہوا۔ آج بھی بازار میں آغاز مثبت انداز میں ہوتا ہے، لیکن لوگ پروفٹنگ کرتے ہیں چونکہ کافی زیادہ پروفٹ لوگوں کو ہو رہا تھا۔ انویسٹرز نے انٹرڈے گین کافی زیادہ کی ہے، تو آج یہ پروفٹ ٹیکنگ کرنے کو ترجیح دی۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ آنے والے دنوں میں فوریکس اور کیپٹل مارکیٹ میں تیزی اور مندی کا رجحان معیشت سے منسلک خبروں سے جڑا ہے۔ ڈالر کی قیمت میں گراوٹ نے سونے میں سرمایہ کاری کرنے والوں کی نیندیں بھی اڑا دی ہیں۔ 2 ماہ میں سونے کی فی تولہ قیمت $35,000 کم ہو گئی ہے۔
گولڈ ڈیلرز کے مطابق سونے کی عالمی مارکیٹ میں قیمتوں میں اضافے کے باوجود اس کے دام مقامی مارکیٹ میں مسلسل کم ہو رہے ہیں۔ اس کی بڑی وجہ مستحکم ہوتا روپیہ ہے۔ سونا مزید 2200 روپے کمی کے بعد 2,05,000 روپے تولہ ہو گیا۔ جیولرز نے کہا کہ 10 مئی کو سونا 2,40,000 روپے کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکا تھا۔ ملکی کرنسی کی قدر بڑھنے سے سرمایہ کاروں کی سونے میں دلچسپی کم ہو رہی ہے۔ جعلی ڈگری کیس گلگت بلتستان کی چیف کورٹ نے وزیر اعلیٰ خالد خورشید کو 5 سال کے لیے نااہل قرار دے دیا۔ الیکشن کمیشن گلگت بلتستان نے خالد خورشید کو ڈی نوٹیفائی بھی کر دیا ہے۔ خالد خورشید کی جانب سے جمع کرائی گئی لندن کی یونیورسٹی کی ڈگری جعلی نکلی۔ پیپلز پارٹی کے رکن اسمبلی عبدالحمید اور نون لیگ کے رانا فرمان علی نے خالد خورشید کی ڈگری کو الیکشن کمیشن میں چیلنج کیا تھا، جس پر چیف الیکشن کمشنر نے وزیر اعلیٰ کو نوٹس جاری کیا۔ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کی ڈگری لندن کی تھی اور انہیں جی بی بار کونسل نے وکالت کا لائسنس جاری کیا تھا، لیکن لندن کی یونیورسٹی کی جانب سے ڈگری کی تصدیق نہیں کی گئی تھی۔ وزیر اعلیٰ گلگت نے الیکشن کمیشن کے نوٹس کو عدالت میں چیلنج کیا تھا، جس پر چیف کورٹ کے چیف جسٹس نے 3 ججز پر مشتمل لارجر بینچ تشکیل دیا تھا۔ جسٹس عنایت، جسٹس جوہر اور جسٹس مشتاق پر مشتمل 3 رکنی لارجر بینچ نے روزانہ کی بنیاد پر کیس کی سماعت کی۔ اس کیس میں ہائر ایجوکیشن کمیشن، جی بی بار کونسل اور جی بی حکومت سمیت 6 فریقین شامل تھے۔ عدالت نے اپنا فیصلہ سناتے ہوئے وزیر اعلیٰ جی بی خالد خورشید کو نااہل قرار دے دیا۔ عدالتی فیصلے پر الیکشن کمیشن نے سابق وزیر اعلیٰ خالد خورشید کی اسمبلی ممبرشپ منسوخ کر دی۔ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا۔ گلگت بلتستان کی اسمبلی کل 33 اراکین پر مشتمل ہے۔ وزیر اعلیٰ کی نااہلی کے بعد 32 کے ایوان میں پی ٹی آئی اب بھی 21 نشستوں کے ساتھ سر فہرست ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی 4، مسلم لیگ نون 3، جے یو آئی فے 1، ایم ڈبلیو ایم کی 1، اسلامی تحریک کی 1 نشست جبکہ 1 آزاد ممبر ایوان کا حصہ ہے۔ گلگت بلتستان میں بدلتی سیاسی صورتحال پر وفاقی اتحادی حکومت متحرک ہو گئی۔ گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ کے خلاف تحریک عدم اعتماد اور عدالتی فیصلے کے بعد کی صورتحال پر وزیر اعظم شہباز شریف نے 3 رکنی کمیٹی تشکیل دے دی۔ کمیٹی میں وفاقی وزیر حسن اقبال، وفاقی وزیر قمر زمان قاہرہ اور مسلم لیگ نون گلگت بلتستان کے صدر حفیظ الرحمان شامل ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کمیٹی کو فوری کام شروع کرنے اور سیاسی حکمت عملی تیار کرنے کی ہدایت کی ہے۔ کمیٹی گلگت بلتستان میں وزیر اعلیٰ کے خلاف تحریک عدم اعتماد سے متعلق امور کا جائزہ لے گی۔ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان خالد خورشید کی عدالت سے نااہلی کے بعد کی صورتحال پر سفارشات مرتب کی جائیں گی۔ اب آپ کو بتائیں کہ پی ٹی آئی دور حکومت میں فوجی عدالتوں سے 29 افراد کو سنائی گئی سزائیں سپریم کورٹ میں چیلنج کر دی گئیں۔ کرنل ریٹائرڈ انعام الرحمان کی جانب سے دائر درخواست میں استدعا کی گئی کہ آرمی ایکٹ کے تحت دی گئی سزاؤں کو کالعدم قرار دیا جائے۔ پی ٹی آئی دور میں 29 سویلینز کو فوجی عدالتوں سے سزائیں سپریم کورٹ میں چیلنج۔ کرنل ریٹائرڈ انعام الرحیم نے آرٹیکل 184(3) کے تحت درخواست دائر کر دی۔ آرمی ایکٹ کے تحت دی گئی سزاؤں کو کالعدم قرار دینے کی استدعا۔ درخواست میں وفاقی پاکستان، چیئرمین پی ٹی آئی جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ اور لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کو فریق بنایا گیا ہے۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ 29 شہریوں کو غیر قانونی سزائیں سنائی گئیں۔ صرف 5 افراد کو وکلاء تک رسائی کی اجازت دی گئی۔ درخواست میں مزید کہا گیا ہے کہ آرمی ایکٹ کے تحت سزائیں پانے والوں اور زیر التوا مقدمات کا ریکارڈ طلب کیا جائے۔ 2020 میں ایک شہری کو سزائے موت اور ایک کو 20 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ دیگر ملزمان کو فوجی عدالتوں نے 5 سے 10 سال تک کی سزائیں سنائیں۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کا لاہور کے جناح اسپتال کا دورہ۔ محسن نقوی اسپتال کی حالت زار پر سخت برہم۔ ایم ایس جناح اسپتال کو تبدیل کر کے ڈاکٹر یحییٰ سلطان کو نیا میڈیکل سپرنٹینڈنٹ تعینات کر دیا۔ پرنسپل علامہ اقبال میڈیکل کالج کی بھی جواب طلبی، 3 دن میں تحریری جواب طلب کر لیا۔ لاہور سے لیاقت علی کی رپورٹ۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی جناح اسپتال پہنچے اور ڈائلسس سینٹر سمیت اسپتال کے مختلف شعبوں کا معائنہ کیا۔ اسپتال میں سینئر پروفیسر موجود نہ تھے۔ محسن نقوی نے سخت نوٹس لیتے ہوئے انکوائری کا حکم دے دیا۔ نگران وزیر اعلیٰ نے ہسپتال پارکنگ میں اوور چارجنگ کرنے والے کانٹریکٹر کا ٹھیکہ منسوخ کر دیا۔ ہسپتال میں ادویات نہ ملنے پر مریض نگران وزیر اعلیٰ کے سامنے پھٹ پڑے۔ مریضوں نے کہا کہ مخصوص لیب سے ٹیسٹ کروانے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ ایم ایس جناح اسپتال ڈاکٹر امجد محمود مریضوں کو ادویات نہ ملنے
और प्राइवेट टेस्ट करवाने के सवाल पर तसल्ली बख्श जवाब न दे सके। मरीजों और उनके तीमारदारों ने बेड्स में खटमल और जमीन पर कॉकरोच पाए जाने समेत गंदगी के बारे में शिकायत भी की। निगरान वज़ीर-ए-आला जिन्ना अस्पताल की हालत ज़ार पर सख्त बरहम हुए और फौरी तौर पर MS को तब्दील करने का हुक्म दे दिया। प्रिंसिपल अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज से भी जवाब तलबी 3 दिन में तहरीरी जवाब तलब कर लिया गया। निगरान वज़ीर-ए-आला ने पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का दौरा भी किया। मोहसिन नकवी ने पुरानी इमरजेंसी को भी जल्द फाल करने का हुक्म दे दिया। सार्फिन पर नरखों में इजाफे की मद में एक और बिजली गिरा दी गई। सेमाही एडजस्टमेंट की मद में बिजली की फी यूनिट कीमत में ₹1.25 इजाफा कर दिया गया। बिजली महंगी से महंगी तरीन करने का सिलसिला जारी। कभी माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट तो कभी सेमाही एडजस्टमेंट की मद में बिजली महंगी होने लगी। गुज़िश्ता माली साल की तीसरी सेमाही के लिए निर्खों में ₹1.25 फी यूनिट का इजाफा। डिस्कोज ने नेपरा को सेमाही एडजस्टमेंट की दरख्वास्त दी थी, जिस पर 24 मई को अवामी समात की गई। निर्खों में इजाफे का इतलाक लाइफ लाइन और के इलेक्ट्रिक के सार्फिन पर नहीं होगा। मार्केट में ज़ख़ीरा अंदोज़ों का राज गंदम का रेट ₹4700 मन हो गया। फी मन कीमत ₹700 बढ़ गई। आटा ₹137 किलो मिलने लगा। शहरी 2 वक्त की रोटी को तरसने लगे। इमरान अकबर की रिपोर्ट। महंगी गंदम और आटे ने 2 वक्त की रोटी खाना मुश्किल बना दिया। फ्लोर मिल्स ने 20 किलो आटे के थैले की कीमत में ₹100 इजाफा कर दिया। 20 किलो आटे का थैला ₹2650 से बढ़कर ₹2750 का हो गया। लाहौर में फी किलो आटा ₹137 फी किलो में बिकने लगा। महकमा खुराक पंजाब ने चुप साध ली। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन का ज़ख़ीरा माफिया से गंदम खरीदने का दावा है। कहते हैं महंगी गंदम खरीद कर सस्ता आटा कैसे बेचें। सरकारी गंदम रिलीज बंद होने से मुश्किलात आएंगी। माफिया के चुंगल से निकलने के लिए फ्लोर मिल्स का वफाकी हुकूमत से गंदम दरामद करने का मुतालिबा। महकमा खुराक पंजाब ने सरकारी गंदम रेवेन्यू अहदाफ पूरे करने के लिए बोली लगाने का फैसला महफूज कर रखा है। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और जजेस की बुनियादी तनख्वाहों में 20% इजाफा कर दिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तनख्वाह ₹12,29,189, जबकि चीफ जस्टिस हाई कोर्ट की तनख्वाह ₹11,39,251 मुकर्रर। तनख्वाहों में इजाफे से मुतालिक सदारती हुक्मनामा जारी कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की बुनियादी तनख्वाहों में 20% इजाफा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तनख्वाह ₹12,29,189 मुकर्रर। हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस की बुनियादी तनख्वाह ₹11,39,251 होगी। वजारत कानून ने कायम मकाम सदर की मंजूरी के बाद हुक्मनामा जारी कर दी। सदारती हुक्मनामे को सैलरी ऑफ जजेस सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर 2023 का नाम दिया गया है, जिसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की माहाना तनख्वाह में ₹2,04,865 का इजाफा किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के दीगर जजेस की माहाना तनख्वाह ₹1,93,527 इजाफे के साथ ₹11,61,163 कर दी गई है, जबकि हाई कोर्ट के जजेस की तनख्वाह ₹10,95,434 मुकर्रर की गई है। तनख्वाहों में इजाफे के हुक्मनामे का इतलाक 1 जुलाई 2023 से हो गया है। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की पेक्स कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया गया। इजलास में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, चारों सूबों के वज़राए आला और वफाकी वज़रा शरीक होंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ एपेक्स कमेटी के इजलास की सदारत करेंगे। एपेक्स कमेटी में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर खुसूसी शिरकत करेंगे, जबकि चारों सूबाई वज़राए आला और वफाकी वज़रा भी इजलास में शिरकत करेंगे। एपेक्स कमेटी काउंसिल के क़याम के बाद अब तक के इक़दामात का जायज़ा लिया जाएगा और अमल दरामद कमेटी के होने वाले 2 इजलासों की सिफारिशात भी पेश की जाएंगी। हुकूमती ज़राए ने वाज़े किया कि रवमा खलीजी ममालिक से पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए वफूद की आमद का इम्कान है। वफूद की आमद और सहूलतकारी के लिए पेक्स कमेटी लाए हमल की मंजूरी, वफूद की आमद और इंतजामात का भी जायज़ा लेगी।